بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ایک سفید کبوتر کا واقعہ آپ کو بتانے والی ہوں، جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کر دیا اور کوفہ اور شام کی طرف روانہ ہوئے۔ یوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ زمین کربلا میں بے گور و کفن پڑا رہا۔ اتنے میں پورے آسمان میں اندھیرا چھا گیا۔ لوگ سوچنے لگے کہ شاید رات ہو چکی ہے۔ آسمان پر تارے آپس میں ٹکرانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی، یعنی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں پورا آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا۔ 61 ہجری 10 محرم کی شام کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک میدان میں تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے اتر کر زمین پر آ گیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا، قیامت آ گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا خون زمین کربلا میں بکھرا ہوا ہے۔ یوں کبوتر مکل گاہ میں آ کر پھرنے لگے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے لگے، اور اس سفید کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا تھا اور پھر واپس اڑ گیا۔ وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینے میں جا پہنچا اور طواف کے جیسے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب مدینہ کے لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو ان لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ سب سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر روضہ رسول اللہ پر پہنچانے کے لیے یہ سفید کبوتر حاضر ہوا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے، اس دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے اس سفید کبوتر میں اپنی شفا اور برکتیں رکھی ہیں۔ ناظرین، تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ کے باہر گاؤں میں سیام نامی ایک یہودی رہتا تھا، جس کی ایک لڑکی تھی جو ظاہری شکل و صورت میں بہت خوبصورت تھی، لیکن اچانک اسے بھوڑ کا مرض ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھ، پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ وہ نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اس کے محلے میں اور اڑوس پڑوس کے لوگ اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ یہ مرض اس لڑکی سے ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ جب اس یہودی نے دیکھا کہ سب اس کی بیٹی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اپنی اس بیٹی کو لے کر گاؤں سے نکل گیا اور وہ دور جا کر ایک باغ میں رہنے لگا۔ یہودی دن بھر شہر میں کام کرتا اور شام کو باغ میں اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ یہودی کام میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا تھا کہ وہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ جب اس نابینا لڑکی کا باپ شام میں اس لڑکی کے پاس نہیں آیا تو لڑکی گرتے پڑتے ایک درخت کے نیچے جا پہنچی اور رونے لگی۔ اس لڑکی نے درخت کے نیچے پوری رات گزار دی۔ اب صبح ہوئی تو اس لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے قریب ہی ایک دوسرے درخت کے پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور گھسیٹتے ہوئے اس درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، پھر بھی سر اوپر کر کے اس پرندے کی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اتنے میں کبوتر کے پر سے ایک خون کا قطرہ لڑکی کی دائیں آنکھ میں جا گرا۔ اس خون کا گرنا تھا
کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، آنکھ میں روشنی آ گئی۔ وہ لڑکی اس آنکھ سے دیکھنے لگی، پھر خون کا ایک قطرہ اس کی بائیں آنکھ میں جا گرا، خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بہت حیران ہوئی اور درخت کے اوپر دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ خون سے لپٹا ہوا ایک سفید کبوتر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ لڑکی کبوتر کو دیکھ رہی تھی، اتنے میں خون کے کچھ اور قطرے اس کے جسم پر گر گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں۔ اب وہ لڑکی اس طرح ہو گئی کہ اسے کبھی کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل گئی۔ اب وہ لڑکی اسباق سے باہر نکل رہی تھی کہ اتنے میں اس لڑکی کا باپ بھی آ گیا۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کے پاس آ گیا، مگر وہ اپنی بیٹی کو پہچان نہ سکا۔ اس لڑکی کو اجنبی سمجھ کر پوچھنے لگا، لڑکی تم کون ہو اور اس باغ میں کیا کر رہی ہو؟ میں اپنی بیٹی کو اس باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، تجھے اس کا کوئی حال معلوم ہے؟ میری بیٹی کہاں گئی ہے؟ کیونکہ اس باغ میں جس جگہ میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہاں پر وہ موجود نہیں ہے۔ لڑکی یہ سن کر خوشی سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں جس کو آپ اس باغ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہودی یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اسے اس بات کی اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپکنے لگے، اور باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تمہاری یہ بیماری کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تمہیں دکھنا کیسے شروع ہو گیا؟ اس لڑکی نے اپنا سارا واقعہ سنا دیا اور اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی جو کبوتر امام حسین علیہ السلام کے خون سے لپٹا ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ اس درخت پر بیٹھا تھا اور روتے ہوئے دردناک آواز نکال رہا تھا۔ یہودی اس کبوتر کی جانب مخاطب ہو کر کہا کہ اے مبارک پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے اور تمہارے پروں سے ٹپکنے والا مبارک خون کس کا ہے جس میں اللہ نے اتنی شفا اور برکت رکھی ہے؟ خیر، جیسے تیسے کر کے اس یہودی نے اس پرندے کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لیں۔ جب اس یہودی کو پتہ چلا کہ یہ جو کبوتر کے اوپر خون لگا ہوا ہے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے، اسی خون کے ذریعے سے میری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے، اس کو سب کچھ نظر آنا شروع ہو گیا، یعنی اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی ہے اور اس کا بوڑ کا مرض بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کے نانا حق پر نہ ہوتے، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہ ہوتے، تو آپ کے خون کے قطروں میں ایسی خیر و برکت کا ظہور پیدا نہ ہوتا اور میری اس اپاہج لڑکی کو شفا نہ ملتی۔ اس کے بعد وہ یہودی اپنی بیٹی کے ساتھ وہیں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر جب بھی کوئی اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتا تو وہ اس واقعے کو پورا تفصیل کے ساتھ بیان کرتا۔ سلام ہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔